بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مطالعہ پاکستان، جماعت ہے ہمارے پاس نہم یعنی 9 کلاس کے مطالعہ پاکستان کو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر 2، چیپٹر نمبر 2 ہے ہمارے پاس، یعنی باب دوئم ہے ہمارے پاس، اور اس کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ نمبر 2 کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے کا حوالہ دیں گے کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں کیا کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں سے مطالعہ پاکستان کا تدریسی مقاصد، یعنی ہم نے وہ پڑھے تھے کہ مطالعہ پاکستان کے مقاصد کیا ہیں پڑھنے کے، اسی طرح پرچے کا طریقہ کار ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح باب دوئم کا جو تدریسی مقاصد ہے، یعنی باب دوئم میں ہم کون کون سے واقعات کو پڑھیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا، اور آخر میں جو ہے ہم نے پس منظر باب دوئم کا جو پہلا ٹاپک ہے، یعنی جو پہلا عنوان ہے پس منظر کا، جو 1857 سے لے کے 1937 تک جتنا بھی سب کچھ ہوا ہے اس سارے کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ وہ ہمارے پاس ہے باب دوئم، صفحہ نمبر ہے 17، اور عنوان ہے ہمارے پاس قرارداد لاہور 1940۔ قرارداد لاہور کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کتاب کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ تو بچوں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرارداد لاہور جو تھی یہ 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی، اور مسلم لیگ کا 27واں یعنی 27واں جو ہے وہ اجلاس جو ہے ہوا تھا، کہاں پہ؟ لاہور کے منٹو پارک میں، جسے آج کل اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ یہ اجلاس شروع ہوا تھا، جس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے وہ اس میں شامل تھے، اور یہ جو ہے بنگال کے مولوی فضل الحق، جن کا اپنا نام جو ہے ابو القاسم فضل الحق بھی ہے، اپنا نام ہے، جسے شیر بنگال یعنی ٹائیگر آف بنگال بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ بنگال کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ تو اس ٹائم انہوں نے جو ہے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ اس کی جو صدارت تھی، وہ اجلاس کی صدارت جو تھی وہ قائد اعظم نے کی تھی۔ اصل میں خطبہ اعلی آباد میں جو ہے ایک خواہش کا اظہار انہوں نے کیا تھا، جبکہ قرارداد لاہور میں پاکستان کو جو ہے قانونی شکل میں پیش کیا تھا، کس نے؟ قائد اعظم نے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اسی طرح قرارداد پاکستان کا نام جو ہے اس میں اس کو دے دیا گیا تھا بعد میں۔ اصل میں قرارداد پاکستان میں، قرارداد لاہور میں قرارداد پاکستان کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا، پاکستان کا نام کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن ہندو اخبارات نے اس کو نام وہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ حمایت تھی، یعنی اس کو جو ہے بہت زیادہ تائید حاصل تھی، وہ اس میں سے ان کا نام بھی ہے، جن کا نام ہے چودھری خلیق الزماں، جو کہ فاؤنڈر فادر آف مسلم لیگ بھی ہیں، ان کا کردار کافی زیادہ رہا ہے۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر، جو کہ شاعر بھی تھے، ساتھ میں جرنلسٹ بھی تھے، اور ان کا بہت بڑا کام ہے کس میں؟ خلافت موومنٹ میں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہوا ہے، تو ان کا جو ہے کافی زیادہ لیا جاتا ہے۔ جو پوائنٹس ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جو ہے ڈسکس کریں گے۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا تھا، کہاں پہ؟ یہ لاہور میں اجلاس منعقد ہوا تھا، اور یہ 27 جسے ہم کہتے ہیں 27واں جو ہے سالانہ اجلاس تھا، یعنی میٹنگز تھی ان میں، جن میں یہاں پہ جو ہے وہ قرارداد لاہور کو جو ہے پیش کیا گیا تھا۔ اس کی تائید جو تھی، یعنی اس کی حمایت جو تھی وہ بہت زیادہ لوگوں نے کی تھی، جس میں سے یو پی سے جو ہے چودھری خلیق الزماں تھے، سید ذاکر علی تھے، بیگم مولانا محمد علی جوہر بھی تھیں، اسی طرح جو ہے وہ بہار سے محمد اسماعیل خان تھے، بمبئی سے آئی چندری گڑھ یعنی ابراہیم اسماعیل جو ان کا نام ہے چندری گڑھ وہ بھی تھے، اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا سے سردار اورنگزیب تھے، اور پنجاب سے جو ہے مولانا ظفر علی خان، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کی حمایت کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ تائید کی تھی۔ اب قرارداد مقاصد کے، قرارداد لاہور کے جو مطالبات تھے وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ہندوستان مسلمانوں کے لیے آزاد خطوں کی جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں، آزاد یعنی بالکل آزاد ہوں گی۔ اس تاریخی قرارداد کی روح سے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس جو ہے پورے غور و غوص سے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہندوستان کے آئینی مستقبل سے متعلق صرف وہی تجویز قابل عمل اور قابل قبول ہوگی جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہوگی، یعنی موجودہ صوبائی سرحدوں میں رد و بدل کر کے ملک کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ان علاقوں میں آزاد ریاستیں قائم ہو سکیں۔ یہاں کہہ رہا ہے آزاد ریاست، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بالکل آزاد ریاستیں قائم کی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا یعنی ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی خطے میں جو علاقے شامل ہوں گے ان کو مکمل آزاد اور خود مختار ریاستیں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ تو یہ تو انہوں نے جو ہے اس کے مطالبات کیے تھے۔ پھر اس کو جو ہے قرارداد لاہور سے اس کا قرارداد پاکستان تک کیسے سفر ہوا؟ شروع میں اس کو جو ہے بعض لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی تھی اور اس اسکیم کو ناقابل عمل قرار دیا تھا۔ ہندو اخبارات نے اس کو جو ہے قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا، پھر بعد میں مسلم لیگ اور قائد اعظم نے بھی اس نام کو جو ہے وہ لے لیا۔ اسی طرح اس کی جو تحریک پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے پاس ہونے کے بعد قائد اعظم نے پورے برصغیر کے مسلمان جتنے بھی تھے ان کو پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کی تھی، اور مسلمانوں کو جو ہے انڈین نیشنل کانگریس
کی جو خامیاں ہیں ان پر جو ہے وہ آگاہ کیا تھا، اور ان کو تاکید بھی کی تھی کہ اگر وہ ان پہ جائیں گے تو وہ اپنے لیے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کریں گے۔ اسی طرح علماء دیوبند کا جو ایک گروپ تھا جس کا جو مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، انہوں نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسی طرح غیر مسلم لیگی رہنماؤں کی جو ہے ان کو حمایت حاصل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ قرارداد لاہور کی جو ہے وہ شروع میں کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں تھی، خاص طور پر برطانوی حکومت اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی تھی، لیکن جب بعد میں قائد اعظم کی رہنمائی میں جو ہے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پاکستان کے مطالبے کو جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے قرارداد لاہور کے جب یہ پاس ہو گیا تھا، لیکن اس کے رد عمل میں جو ہے کچھ باتیں بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کو جو ہے اس میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن قرارداد پاکستان کے پاس ہوتے ہی ہندو اخبارات اور آل انڈیا نیشنل کانگریس جو تھی اس کی بہت شدید مخالفت میں جو ہے وہ اتر آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پر جو گاندھی تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوستانیوں کی ماں ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے جو ہے 2 ٹکڑے کرنے کی اجازت ہم کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح سردار پٹیل جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا ہوگا نہیں۔ اسی طرح ہندو اخبارات میں پورا پریس جو ہے وہ ایک دم سے بڑک اٹھا تھا اس کی مخالفت میں، اور کچھ نے تو کہا تھا کہ پاکستان تو پہلے بنے گا نہیں، لیکن اگر بن بھی گیا تو قائم نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح سب نے کہا کہ پاکستان بننے سے صرف وہ مسلمان آزاد ہوں گے جو شمال مغرب میں ہیں اور شمال مشرقی حصے میں آباد ہیں۔ اسی طرح کچھ نے کہا کہ پاکستان معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہوگا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ناممکن ہوگا اس کے لیے۔ اسی طرح کچھ نے کہا کہ یہ متعصب ہندوؤں جو پاکستان کے جو ہیں مسلمان ہیں یہ ان کی ذہنوں کی پیداوار ہے، یعنی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو ہے وہ اتنی مدت تک قائم رہے گا۔ یہ تو ان سب کے بارے میں تھا جو ہم نے پڑھا، جو ہمارے پاس قرارداد لاہور جو تھا جس کی حمایت میں بھی جو بہت زیادہ مسلمان لیڈر جو تھے وہ شامل تھے، اور اس کی مخالفت میں جو ہندوؤں نے کیا کہا تھا وہ بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پاس جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 18 پہ، عنوان ہے کرپس مشن 1942۔ سر کرپس اسٹیفرڈ کرپس ان کا پورا نام ہے۔ یہ برطانیہ کی جو ہے وہ لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، تعلق تھا سوری، اور بیرسٹر بھی تھے یعنی وکیل بھی ہیں، ساتھ تھے پولیٹیشین سیاستدان بھی تھے، اور اسی طرح ڈپلومیٹ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، سفیر بھی تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی سفارت خانے میں جو ہے ان کا کام جو ہوتا ہے، جو ڈپلومیٹک کا کام کرتے ہیں۔ تو جب وہ کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا تھا تو کانگریسی حکومت جو تھی وہ تو ویسے بھی برطانیہ کے خلاف تھی، تو انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ ہندوستانیوں کو جو ہے انہوں نے مشورہ نہیں کیا انگریز وائسرائے نے، اور اس جنگ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے، کیونکہ برطانیہ جو تھی وہ ایک سائڈ پہ الائز جو گروپ تھا اس کی لیڈنگ کر رہی تھی، جبکہ دوسرے سائڈ پہ ایکسس تھا جو کہ جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے۔ تو اسی کو انہوں نے جو ہے مخالفت بنا دیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کانگریسی حکومت جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ تو ایسے حالات میں جو ہے کیا ہندوستان حکومت برطانیہ نے کہ مسلمانوں کے سیاسی، اسپیشلی ہندوستانوں کے جو سیاسی بحران ہے یعنی پولیٹیکل لحاظ سے اس کو حل کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس کو جو ہے وہ بھیجا، اور ان کے ساتھ 3 افراد کو بھی جو ہے بھیجا تاکہ وہ ان کے حالات کا جائزہ لے اور اس کے لیے کچھ تجاویز جو ہے وہ پیش کریں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کرپس مشن نے کچھ تجاویز پیش کی تھی، اس میں سے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنگ کے بعد آزادی حاصل ہوگی، اسی طرح آئین ساز اسمبلی ہوگی، جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ فوراً آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی، اور اس میں جو ہے تمام صوبوں کو ریاستوں کی نمائندگی بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسمبلی میں ریاستوں کو بھی نمائندگی ملے گی، اور اسمبلی کا تیار کردہ آئین جو ہے، آئین وہ کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی ایک ملک کو چلانے کے لیے جو ہے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارا اسکول ہوتا ہے یا کوئی بھی آفس ہوتا ہے، دفتر وغیرہ ہوتا ہے، اور اس میں کام کرنے والوں کے لیے کچھ رولز رکھے جاتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ آنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس کے بغیر اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے یہ خلاف قانون ہوگا یعنی خلاف اصول ہوگا۔ تو اسی طرح آئین جو ہے وہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ اسمبلی کا تیار کردہ آئین جو ہے وہ حکومت برطانیہ کو قابل قبول ہوگا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر وفاق میں سے کوئی صوبہ جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو علیحدہ ہو سکے گا۔ وفاق کہتے ہیں مرکزی حکومت، یعنی وہاں سے اگر کوئی صوبہ بھی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یعنی اس طور پر آپ اس پوائنٹ کو آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے کہ اگر وفاق سے کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، یہ خاص طور پہ جو ہے ان کا خاص پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی کریٹ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران دفاع کی جو ساری ذمہ داری ہے برطانوی حکومت کے ہاتھوں میں ہوگی۔ دفاع کہتے ہیں ڈیفینس کے لیے، یعنی بچاؤ کے لیے جو حکمت عملی ہوگی وہ برطانوی حکومت کے ہاتھ میں ہوگی۔ اقلیتوں کا پورا جو ہے وہ کیا جائے گا، یعنی برطانوی حکومت چاہتی تھی کہ آئین ساز جو اقلیت کے حقوق ہیں اس کی نگرانی کا جو ہے آئینی طریقہ ترتیب دیا جائے، آئین اسی صورت میں قابل عمل ہوگا، اور برطانوی جو تاجدار ہے یعنی برطانوی حکومت ہے اسی شرط پر منظور کی جائے گی، یعنی عبوری جو ہے ہندوستانیوں کا تعاون حاصل کیا جائے گا، دولت مشترکہ کی رکنیت، اس طرح یہ ساری جو ہے کرپس مشن نے جو ہے وہ اپنی تجاویز پیش کی تھی۔
پھر وہ کیا کہتا ہے کہ کرپس مشن کی تجاویز کو انڈین نیشنل کانگریس مسلم لیگ دونوں نے مسترد کر دیا تھا، یعنی ریجیکٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا. کانگریس نے اس بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ ہندوستان میں آزادی کے لیے فوری اقدامات نہیں تھے بلکہ جنگ کے بعد کا وقت دیا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ان تجاویز سے کانگریس کو پاکستان کی بو آتی تھی، کیونکہ ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وفاق میں شامل کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو مطلب کوئی بھی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح تو مسلمان آلریڈی جو ہے وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، تو اگر وہ اس طرح کرتے تو پاکستان کی بو تبھی ان کو محسوس ہونے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الگ ہو جائیں ہم سے، کیونکہ تجاویز میں سے یہ بھی تھی کہ صوبے اگر چاہیں تو وفاق سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نے اس کو کیوں مسترد کیا تھا کہ اس میں علیحدہ وطن کا جو مطالبہ تھا وہ واضح انداز میں نہیں تھا، یعنی بالکل کلیئر فارم میں نہیں تھا. ساتھ میں مسلم لیگ کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ جو گفت و شنید ہوئی تھی اس میں ان کو جو ہے یعنی جو بحث و مباحثہ ہے، یہ اس طرح مشورے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں ان کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اتنا جو ہے وہ ان کو ٹائم نہیں دیا گیا تھا. اسی طرح کرپس مشن وہ کہتے ہیں اپنے مقصد میں ناکام تو ہو گیا تھا، یعنی ان کی تجاویز پہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں کے مفاد کے لیے ایک لحاظ سے اس میں مثبت یعنی پازیٹو پیش رفت بھی ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ برطانوی لیڈروں نے صوبوں کو ہندوستانی وفاق سے علیحدہ ہونے کا حق دے کر ہندوستان کے جو تقسیم کے اصول کو پہلی مرتبہ تسلیم کر لیا تھا، یعنی وفاق سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ ہو سکے گا. اس طرح یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ مستقبل میں مغربی اور مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام عمل میں آ جائے گا. یعنی ایک قسم کی امید پیدا ہو گئی تھی فرسٹ ٹائم میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وفاق میں اگر وفاق سے کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو علیحدہ ہو سکے گا. تو یہ تو بچوں آج ہمارے پاس کرپس مشن جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں تھا. اب آتے ہیں اس میں جو سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا اس کی تھوڑی سی سمری کی طرف یعنی خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا. صفحہ نمبر 17 سے لے کے 19 تک وہ ہم نے سب سے پہلے قرارداد لاہور کو پڑھا، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے. 1940 میں جو ہے یعنی 1940 میں اس کو جو ہے پیش کیا تھا. اس کو پیش کرنے والے جو تھے وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ جو تھے، کیا نام تھا ان کا، یعنی ابو القاسم فضل الحق، جن کا پورا نام تھا مولوی فضل الحق کے نام سے جانے جاتے ہیں. انہوں نے یہ پیش کیا تھا اور قائد اعظم نے اس کی صدارت کی تھی اور اس میں واضح طور پر کہہ دیا تھا، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ دی گئی تھی، واضح طور میں کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ جو ہے وہ وطن ہونا چاہیے. اسی طرح ہم نے پھر کرپس مشن کا جو ہے وہ پڑھا. سر اسٹیفرڈ کرپس کی سرکردگی میں جو افراد آئے تھے ہندوستان، تاکہ وہ ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے سکے اور ان کو جو ہے اپنے عمل جو ہے وہ تجویز دے سکیں، ٹھیک ہے. 1942 میں پھر کرپس مشن کی جو تجاویز تھی ان کو جو ریجیکٹ کیا گیا تھا، مسلم لیگ نے اس کو مسترد کر دیا اور کانگریس نے بھی اس کو مسترد کر دیا. کیوں مسترد کیا وہ بھی ہم نے پڑھا. تو یہ تو آج کا ہمارا دوسرا لیکچر تھا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں اور کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جاری رکھیں، ٹھیک ہے. اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.